نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ اصل میں ساری زندگی جو ہے نا ہماری کس میں لگ جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں۔ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں اور حدیث میں بتائی ہیں وہ ایسے ہے جیسے آپ اپنے آپ کو ڈسکور کرتے ہیں۔ اب جیسے کسی بھی جگہ کو ڈسکور کیا جاتا ہے نا، پھر اس کی چیزیں ڈھونڈی جاتی ہیں، کہاں کیوں کون سی چیز ہے۔ ایک شہر میں جاتے ہیں تو آپ ڈھونڈتے ہیں چیزوں کو، رہنے کی جگہ کون سی ہے، سکولز کون سے ہیں، ہاسپٹل کی طرح، پارک کی طرح۔ اس طرح انسان ساری زندگی اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ڈھونڈتا ہے، اپنی کمزوریوں کو، اپنی اسٹرینگس کو۔ وہ ہر مرحلے پر، اپنی زندگی کے مرحلے پر اپنے آپ کو ہی ڈسکور کر رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اٹ از فار آور اون گڈ، کہ ہم اپنے آپ کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں اور بہترین طریقے سے اپنے آپ کو استعمال کریں اور صحیح جگہ پر پہنچائیں۔ جو جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انعام کے طور پہ رکھی ہے، ہم نے اس جگہ تک ساری ہرڈلز کو پار کر کے، اپنی سٹرینگز کو سمجھ کے، اپنی ویکنیسز کو سمجھ کے، برائیوں سے بچ کے بس اس تک جگہ تک پہنچ جانا ہے۔ لیکن ہم الٹا کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ڈسکور نہیں کرتے، ہم لوگوں کو جاننے پہچاننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کی برائیوں پہ نظر ہوتی ہے، لوگوں کی ویکنیس اسٹرینگس کو دیکھتے رہتے ہیں، اپنی نہیں۔ اپنے اوپر تو پوری پوری زندگی لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ میری کیا غلطیاں ہیں، میری کیا کوتاہیاں ہیں، میں نے کس طرح صحیح کرنا ہے، میرا کون سا وقت آنے والا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میرا ٹائم آ جائے۔ تو جس دن ہم نے اپنے آپ کو سمجھ لیا نا، تب بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو سب سے پہلی جو ریئلائزیشن ہوتی ہے نا، جو اسٹرائک کرتی ہے آپ کو، جس کی وجہ سے آپ کو ہوش آتا ہے اور آپ شوق میں جاتے ہیں، وہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بندہ پہچانتا ہے، اس کو آئینہ نظر آ جاتا ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے اپنے آپ کو دیکھ کے کہ اللہ اللہ، میں تو کسی اور ہی چیز میں لگا ہوا تھا اور حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ میں نے تو کبھی اپنی، وہ کہتے ہیں نا، گریبان میں جھانک کے دیکھا ہی کوئی نہیں، اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں کہ میں پہلے، وہ کہتے ہیں نا کہ the change that you want to see in the world begins with you۔ ایک خاتون نے ہماری کلاس ہو رہی تھی استاذہ کی، تو اس میں کہنے لگی کہ میں اتنا غصہ کرتی تھی بچوں پہ اور اپنے ہسبینڈ پہ، اتنا گھر میں غصہ کرتی تھی، لیکن جب میں نے، اور میں ان کو سمجھتی تھی یہ غلط کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے، اور جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے سمجھ آئی کہ ان کی غلطیوں سے زیادہ میں غلط تھی۔ مجھے تو اپنے آپ کو صحیح، اور جب میں نے اپنے آپ کو صحیح کیا، وہ بتا رہی تھی جب میں نے اپنے آپ کو صحیح کیا تو باقی سارے بھی سیدھے ہو گئے۔ تو کبھی کبھی جو ہے نا، ہمارے انداز، ہماری گفتگو، ہمارا کسی کو کچھ کہنے کا طریقہ اتنا غلط ہوتا ہے کہ صحیح بات بھی دوسرے کو غلط لگتی ہے۔ وہ انداز جو ہے نا بولنے کا، وہ صحیح بات کے بھی غلط نتائج نکال دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ صحیح بات کریں، حق بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کا سٹائل صحیح نہیں ہے تو اس کو صحیح کر لیں، تو آپ کی بات کنوے ہو جائے گی، پہنچ جائے گی، چاہے دوسرا اس کو ایکنالج کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن بات اس کے دل تک پہنچ جاتی ہے۔ ہمارا تو مقصد یہی ہے نا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، کہ ہمارا تو بات پہنچانا مقصد ہے، آگے سے کروانا اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں، اللہم وفقنا لما تحب وترضى،
اور اللہم ارنا الحق، دوسروں کو تو حق اللہ تعالیٰ دکھائے گا، ہم تو دیکھیں اپنا حق. تو انشاءاللہ باذن اللہ جتنی سنسیریٹی کے ساتھ آپ یہ دعا کریں گی نا، اللہ تعالیٰ مجھے بے فکری بے پرواہی میں نہ رکھنا اس دنیا میں اپنے سے، کہ میں اپنے سے بے پرواہ رہوں اور پھر ادھر جا کے پرواہ کرنی پڑی. استغفر اللہ العظیم. ادھر میں پرواہ کر لوں، ادھر میں فکر کر لوں، ادھر درستگی کر لوں، تو پھر آگے کیا ہوگا؟ آگے آسانی ہوگی، آگے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ وہاں پر بہت بہت آسانیاں کرے گا انشاءاللہ باذن اللہ. اور دعا تو قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے. دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے دعا کو، مان لیتا ہے، لکھ دیتا ہے. ہاں، ہمیں اس طرح نہیں دکھاتا جیسے ہماری مرضی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت کہیں اس سے بڑی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا ویسے ہی قبول ہو جیسے ہم کہہ رہے ہیں، جس طرح کے سٹیپس ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح سے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کچھ اور کہتی ہے. دعا تو قبول ہو جاتی ہے لیکن ایک ڈفرنٹ طریقے سے ہم کو ملتی ہے، کیونکہ ہمارے طریقے ہمیں ڈسٹروائے کرنے والے ہوتے ہیں. جس طرح ہم نے سوچا ہوتا ہے نا بس اس طرح کر کے میری دعا قبول ہو جائے، وہ ہمیں ہی ڈسٹروائے کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہوتی ہے؟ دعا بھی قبول کرتا ہے اور بہت بہت بہترین طریقے سے اس کو ہمیں عطا کرتا ہے، جو کہ ہم کو سمجھ ہی نہیں ہوتی لیکن ہم بعد میں ریئلائز کرتے ہیں. کبھی کبھی دعائیں مانگ کے پھر شکوے شکایتیں کرتے ہیں، ہماری تو دعا قبول نہیں ہوئی. قبول ہو گئی، مل بھی گئی، لیکن ایک دوسرے انداز میں. نوٹس ہی نہیں کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے احسان کو. ابھی میں بچوں کو بتا رہی تھی، اپنے مسجد کے بچوں کو، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ان سین ورلڈ ہے نا، جو ہم کو نہیں دکھایا، اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ ہم کو نہیں دکھایا. غیب کی ساری چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان لاؤ، اور دکھایا نہیں. تو میں ان کو بتا رہی تھی کہ دیکھو جیسے جن ہے نا، جن وہ انسین ہے ہمارے لیے، ایسی ڈائمینشن میں ہم نہیں دیکھ سکتے ان کو، اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہماری آنکھوں سے. لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ ہم کو دکھا دیتے اور وہ ہمارے آس پاس گھوم پھر رہے ہوتے، کیونکہ ہوتے ہیں، تو ہم تو نہ سو سکتے، نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے. ڈر ڈر کے ڈرتے، ڈسٹربنس ہو جاتی ہے ہماری زندگی کے اندر. تو جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو غیب میں رکھتے ہیں تو وہ ہمارے اپنے بھلے کے لیے نا، ہمارے اپنے بھلے کے لیے. جیسے زمین میں کتنے سارے انسیکٹس ہوتے ہیں، ہم جدھر رہ رہے ہیں کتنے زیادہ انسیکٹ. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ابیلٹی دے دیتا کہ ہم ان سب چیزوں کو سن سکتے، ہم ایک حد تک سن سکتے ہیں نا، اس سے کم کی جو آواز ہوتی ہے وہ ہمارے کان نہیں سن سکتے، وہ ہمارے لیے چھپی ہوئی چیز ہے. تو اگر وہ سننے کا اللہ تعالیٰ ہم کو دے دیتے ابیلٹی، تو وہ تو جانور ایک دوسرے سے اتنی باتیں کرتے ہیں، ہم تو ہمارا دماغ خراب ہو جاتا اتنی آوازوں سے. ابھی تھوڑی سی کہیں سے دروازے کی آواز آئے، کہیں سے کسی چیز کی آئے، تو ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو وہ کتنی ساری آوازیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کانوں سے چھپا کے رکھی ہیں. تو یہ چیزیں انسین غیب اس لیے غیب رکھا ہے کہ ہم ہینڈل نہیں کر سکتے اس کو، ہم اس کو ہینڈل ہی نہیں کر سکتے. جب ہینڈل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے گا آخرت میں، تو پھر ہم ان چیزوں کو دیکھ بھی سکیں گے، اور اس وقت ابیلٹی ہوگی. تو ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بہت بڑی قدرت ہے. ہم نے تو کبھی شکر ہی نہیں ادا کیا. ہماری دعائیں قبول ہوئی ہوتی ہیں، ہماری زندگی کے اندر ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو دیکھ ہی نہیں پاتے، اپریشیٹ ہی نہیں کرتے، مینشن ہی نہیں کرتے کہ ہاں یہ ہو گئی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بلیسنگ ہے، یہ کتنی بلیسنگ. یہ جو ہمارا جسم اس طرح پیکج ہے، پیک ہوا ہوا ہے، کتنی ساری اندر آوازیں ہیں اور ہماری کانوں کو نہیں آتی. کبھی کبھی ہم ڈر جاتے ہیں نا، تو ہمارا دل دھڑکنا ہم کو فیل ہو رہا تھا، ہمارے گلے میں دل دھڑک رہا ہے، تو کتنی بے چینی ہوتی ہے کہ کب یہ فیلنگ ہٹے گی، مجھے بے چینی ہو رہی ہے. اور یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی پیٹ کسی کا خراب ہوتا ہے تو پیٹ میں سے آواز آتی ہے، تو کتنا امبیرس ہوتے ہیں کہ کب یہ ختم ہوگی، مجھے امبیرسمنٹ ہو رہی ہے لوگوں کے آگے. لیکن ساری زندگی اس میں سے کوئی آوازیں نہیں آ رہی ہوتی نارملی،
آپ کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہوتی اندر کتنی مشینیں چل رہی ہیں، اس فیکٹری کی آوازیں آپ کو نہیں آتی، کبھی اپریشیٹ ہی نہیں کیا، کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکون اور اطمینان دیا ہوا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ریئلائز کریں نا، یہ چھوٹی ہے تو نہیں، بہت بڑی ہے، لیکن یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم تو ظاہر کی چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر یہ تو غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ تو اصل میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈسکور کریں، وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کہتے ہوتے تھے نا کہ اپنے آپ کو ڈسکور کرو، تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آئے گی اور اپریسیشن، شکر گزاری آئے گی زندگی کے اندر۔ ٹھیک ہے، چلیے آج تو مزے کا چیپٹر ہے المسرۃ فی عشرۃ الزوجین، خوشگوار ازدواجی زندگی تعلقات، خوشگوار ازدواجی تعلقات۔ قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی ریئلائزیشن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، بہت بڑی نشانی ہے کہ اس نے تمہیں خالی نہیں چھوڑا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا تو حوا کو پیدا کیا گیا ان کی پسلی سے، تاکہ ان کا ساتھی ہو، ان جیسا ہی ہو، اور ان کو وہ اچھا لگے، اس کے ساتھ زندگی شیئر کرے۔ تو مین مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمارا زوج پیدا کیا تو اس کا کیا بتایا گیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ زوج ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ میرا کوشچن ہے کہ اس وقت کون سے زوج جو ہیں وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کر رہے ہیں؟ اس وقت تو ایک یہ ویسٹرن کلچر کا ہمارے اندر آ گیا ہے کمپٹیشن، یعنی کچھ ایسی چیزیں لے آئے ہیں ہماری زندگی میں ویسٹرن کلچر کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی ویلیوز، اپنے دینی اخلاق اور دین کے احکام کو بھول گئے ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ کزنس کے بیچ میں، آپ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں یہ اتنا اسٹرانگ نہ ہو، لیکن یہاں پر ویسٹرن ملکوں میں جو بچے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کزنس کے ساتھ ہم نے شادی نہیں کرنی، دے آر لائک آور بردرس۔ اور یہ کہاں سے آیا؟ یہ کرسچن سے آیا اور لوگوں سے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس چیز سے ہم کو منع نہیں کیا۔ ہاں، اگر جیسے ہوتی ہے نا کہ بیماریاں خاندانوں میں ہوتی ہیں تو اگر وہ ہو ڈر تو وہ اور بات ہے، لیکن ایک جنرل ہوا چل پڑی ہے کہ نہیں جی ہم نے کزنس کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ پھر دوسری بات کیا آئی ہے، ایج کا بہت ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے، ایک جیسی ایج ہونی چاہیے۔ یو نو وٹ، دیز آر دا تھنگس، یہ آپ ہارڈ رولز نہیں بنا سکتے، لیکن اب یہ ہارڈ رولز بن رہے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے یہ نہیں کرنا، اور کمپٹیشن کی فضا ہے۔ جیسے اگر آپ گوروں کی زندگی میں دیکھیں گے نا تو ان کے یعنی گوروں کا مطلب ہے ویسٹرن سوسائٹی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیوی بھی کماتی ہے، شوہر بھی کماتا ہے، آپ آدھا دو گی آدھا میں، بل آپ آدھا دو گی آپ میں دوں گی، آج میں نے آپ کو کھانا کھلا دیا کل آپ کھانا کھلائیں گے۔ پیسوں کا حساب اس طرح ہوتا ہے جیسے کسی بزنس پارٹنر کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ اس کو کہتے ہیں امریکن سسٹم۔ چلو جی اب کھانا جائیں گے تو امریکن سسٹم، کیا امریکن سسٹم ہے کہ اپنا اپنا خود خود دو، کوئی کسی کو نہیں دے گا۔ اور ہمارے اخلاق کیا ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی ہمارا مہمان ہوگا تو ہمیں شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ تم اپنا پے کرو، ہم کہتے ہیں نو 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 نو، آپ ہمارے ساتھ آئے ہیں چاہے کتنے بھی لوگ ہیں ہم ہی پے کریں گے۔ لیکن یہ ہماری ویلیوز جو جنروسٹی کے اوپر
اور جو ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا اور پیار اور محبت کا، وہ ہٹ کے اب کمپٹیشن کا چیز آ گئی ہے، وچ از ریئلی ہارٹ بریکنگ، کیونکہ اس طرح تعلقات خراب ہوتے ہیں اور سکون نہیں ایک دوسرے سے ملتا. جب یو یہ جو کہتے ہیں نا کہ the spouses are to complete each other, not to compete with each other. کمپلیٹ ہوتا ہے انسان جب اس کی شادی ہوتی ہے اور اس کا ایک بیوی کو شوہر ملتا ہے تو وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. یعنی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ کب کوئی چیز ہوتی، جیسے آپ پزل دیکھیں نا کہ ایک فٹ ہوتا ہے نا، اس کا ایک پیس فٹ ہو جاتا ہے، تو جو چیز اس میں نہیں ہے وہ اس میں ہوتی ہے اور جو اس میں نہیں ہے اس میں ہوتی ہے. بیوی کے اندر کچھ اور کوالٹیز ہوتی ہیں، کچھ اور اس کے اللہ تعالیٰ نے اسٹرینگس دی ہوئی ہیں اور کچھ ویکنیسز دی ہوئی ہیں. وہ ویکنیسز ہسبینڈ میں نہیں ہوتی، اس میں اور طرح کی اسٹرینگس ہوتی ہیں. تو جب وہ دونوں کٹھے ہوتے ہیں تو وہ دونوں مل کے ایک بہت ہی خوبصورت بیلنس کریٹ کر دیتے ہیں. لیکن اس کے لیے میاں اور بیوی دونوں کو اپنی اپنی فیلڈز میں ہی رہنا ہوتا ہے، تبھی یہ کمپلیٹ تعلق ہوتا ہے. یہ امبیلنس پتہ ہے کدھر سے آیا؟ یہ ویسٹرن کلچر سے آیا امبیلنس جو ہے، کہ عورت کو جب گھر سے نکالا ہے آپ نے اور بچوں کو محروم کیا ہے ماں سے، اور گھر کا کام، کھانا پینا، گھر کی صفائی، بچوں کا ماں ادھر موجود ہو بچوں کے لیے، جب بچے گھر واپس آئیں اسکول سے، ان کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کی دینی کاموں کی فکر. آپ نے عورت کو گھر سے نکالا ہے تو ساری امبیلنس ہوگی چیز. اب ہسبینڈ جو ہے وہ بیوی کو بلیم کرتا ہے اور بیوی جو ہے وہ ہسبینڈ کو بلیم کرتی ہے، اور پھر زمانے کو کہتے ہیں آپ یہ زمانہ ہی نہیں راجی کہ جہاں پر ایک بندہ کمائے، دو بندوں کو کمانا پڑتا ہے. آپ نے اس سسٹم کو ٹرائی نہیں کیا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. جب آپ وہ کام کریں گے، کیونکہ عورت کو نا بہت زیادہ ذہنی سکون چاہیے ہوتا ہے اور اس کو سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے، ذہنی سکون چاہیے. اب عورت کو جب آپ نے یہ ذہنی سکون دے دیا کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو گو آؤٹ اینڈ ارن، دس از ناٹ یور ریسپانسبلٹی، آئی ایم دیئر فار یو، یو ٹیک کیئر آف دا ہاؤس، اب گھر کا خیال کرے. جب وہ ذہنی سکون میں ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے بڑا کرتی ہے، بہت اچھے سے اپنے گھر کا خیال رکھتی ہے، اور وہ ساری اپنی فیلڈ کے کام بڑے اچھے طریقے سے کر کے اور شوہر کے لیے بھی موجود ہوتی ہے کہ شوہر گھر آئے تو اس کو سکون دیتی ہے، اس کو بادر نہیں کرتی. لیکن جب ایک عورت کو گھر سے باہر نکالتے ہیں، وہ اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے کندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ وہ باہر نکلے. جب وہ باہر نکلتی ہے تو اس کام کو پورا کرتے کرتے اس کا گھر کا کام چلا جاتا ہے اور وہ بے چین ہو جاتی ہے. جب وہ بے چین ہوتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی بادر کرے گی ہسبینڈ کو، وہ سکون سے نہیں رہنے دے گی، کیونکہ اس کے اندر وہ اطمینان نہیں ہے کہ آئی ہیو فلفلڈ مائی پرپس. میں نے اپنا پرپس، جو جس پرپس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ فطرت پہ ہوتی ہے. اس کے دل کے اندر کی بے چینی ہوتی ہے کہ میں نے وہ کام پورا نہیں کیا، تو وہ بے چینی پھر ٹرانسفر کرتی ہے اپنے ہسبینڈ کے اندر، وہ اس کو بادر کرتی ہے، اس کو تنگ کرتی ہے. دوسرا یہ کہ عورت پیسے کے معاملے میں بہت کہہ سکتے ہیں بخیل ہوتی ہے، ان اے وے کہ کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ہے کہ اس کو پیسہ دیا جائے اور وہ استعمال کرے کھلے دل سے، الحمدللہ. لیکن جب وہ خود ارن کرتی ہے نا تو وہ اس طرح نہیں خرچ کرتی جیسے ہسبینڈ خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ بڑا دل دیا ہوا ہے، چاہے کوئی اس سے کتنا بھی اختلاف کرے نا، اکا دکا مثالیں ادھر ادھر ہوں گی جو مرد بخیل ہوتے ہیں. لیکن جب مرد کماتا ہے تو آپ دیکھیں وہ کیا کیا کرتا ہے، وہ گھر کا رینٹ بھی دیتا ہے، وہ گروسری بھی کرتا ہے، بل بھی پے کرتا ہے، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا پیسہ اسی لیے ہے کہ میں نے خرچ کرنا ہے. لیکن عورت یہ نہیں سمجھتی. جب عورت کماتی ہے نا تو وہ سمجھتی ہے یہ پیسہ میرا ہے، یہ پیسہ میرا ہے. اور وہ
تنگ ہو کے اس پیسے کو خرچ کرتی ہے. اس کا دل ویسا نہیں ہے جیسے آدمی کا ہوتا ہے کہ میں نے سارا پیسہ اپنی فیملی پہ لگانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو ڈیفینیٹلی یہ ذمہ داری نہیں دی، اس لیے اندر اس کے یہ ویکنس ہے. اور ہسبینڈ کی یہ اسٹرینتھ ہے کہ وہ دیتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے، وہ کھلاتا ہے اپنے گھر والوں کو، وہ ان کو آسانیاں دیتا ہے. گاڑی چل رہی ہے، گاڑی کی انشورنس جا رہی ہے، پیٹرول ڈل رہا ہے، گھر میں کھانے کی چیزیں آ رہی ہیں، بل پے ہو رہے ہیں، رینٹ جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن کیا ہے کہ اس کا دل اس طرح نہیں گھٹتا جیسے عورت کا دل گھٹتا ہے. اور عورت جس طرح احسان جتاتی ہے اپنا پیسہ خرچ کے، آدمی ایسا نہیں کرتا. کیوں یہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ عورت کو اس کی فیلڈ سے نکال کے دوسرے فیلڈ میں ڈالا گیا ہے. اور یہ نظام صدیوں سے چل رہا تھا، یہ نظام صدیوں سے چل رہا ہے کہ عورت، آپ یورپ میں دیکھ لیں، آپ امریکہ میں دیکھ لیں، ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گا کہ عورت جو تھی اس کا رول یہی تھا کہ وہ گھر کو سنبھالتی تھی. لیکن یہ جو ورلڈ وار کے بعد یہ جو ریولوشن آیا نا، جس میں انہوں نے کہا کہ عورتوں کو بھی انڈسٹری میں لانا چاہیے، ان کو بھی کام کروانا چاہیے، بچوں کو نینیز کے پاس چھوڑو اور عورتوں کو نکالو گھروں سے، تو اس کے بعد یہ سارا امبیلنس کریٹ ہو گیا. اور اس کی وجہ سے لڑائیاں، جھگڑے. اور پہلے عورت کو پتا تھا کہ آدمی کما کے لائے گا، جتنا لائے گا اس میں ہم گزارا کر لیں گے، ہم کر لیں گے. لیکن اب ایسا نہیں ہے. یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، یہ ایک جنرل ہوا چلی ہوئی ہے، ایک جنرل ہوا چلی ہوئی ہے. پہلے تو اکا دکا ہوتے تھے نا جو عورتیں بزنس میں ہوتی تھیں یا کام کرتی تھی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بزنس کرتی تھی گھر بیٹھے ہوئے. کسی کو کر دیتی تھی، اپنا پیسہ دے دیتی تھی کہ یہ مال لے کر آؤ، اور وہ لاتا تھا، پھر اس سے حساب لے لیتی تھی، پھر اور مال لگا کرتی تھی. یہ بات نہیں ہے کہ نہیں کرتی تھی. لیکن اب ایک یہ جنرل چیز ہو گئی ہے، ہر گھر کی یہ کہانی ہے کہ ہر گھر میں سے عورت جو ہے وہ باہر نکل رہی ہے. اور کبھی ماں گھر ہوتی ہے اور کبھی باپ گھر ہوتا ہے، اور بچوں کو دونوں ایک وقت میں نہیں ملتے. اور ماں کا جو رول تھا کہ وہ اپنے بچوں کو، شی واز آلویز دیئر فار دا چلڈرن، شی واز آلویز دیئر ٹو لسن ٹو دیم. جیسے میں اپنی امی کے بارے میں سوچتی ہوں نا، کہ میری امی نے اور میں بچوں کو بتاتی ہوں کہ جب میں اسکول سے آتی تھی تو آتے ساتھ بیگ رکھا اور امی کو کہانیاں سنانا شروع کر دی. امی اسکول میں یہ ہوا، اسکول میں یہ ہوا، اور امی مسکراتی رہتی اور سنتی رہتی، پورے دھیان سے سنتی رہتی، اپنے کام کرتی اور میری طرف دیکھتی اور مسکراتی، اچھا. اور شی واز آلویز دیئر. اٹ واز نیور دا کیس کہ ہم گھر آئے ہوں اور امی گھر پر نہ ہوں. اور اگر امی گھر پر نہیں تو میں وہ باتیں کس کو بتاؤں؟ اور اگر امی گھر پہ نہیں ہے تو وہ باتیں میرے دل کے اندر رہیں گی، اور میں پھر سوچوں گی، پھر میں ڈھونڈوں گی کہ کس کو میں وہ باتیں بتاؤں. پھر میں وہ باتیں جس کو بتاؤں گی، چونکہ میں نے تو کھل کھل کے سارا کچھ بتا دیا، ہو سکتا ہے وہ بندہ میرا سنسیئر بندہ نہ ہو سکتا ہے وہ مجھے کوئی غلط مشورہ دے دے، غلط راستے پہ لگا دے. اب کیا ہوا؟ بچوں کے لیے ماں نہیں ہے تو پھر دوسرے ایونیوز کھل گئے، دوسرے مشورے دینے والے آ گئے، دوسرے باتیں سننے والے آ گئے. اور وہاں پہ بہت بڑا ایک بلنڈر ہو گیا، کیونکہ بچوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس سے کیا بات کرنی ہے اور کس کا کون سا مشورہ لینا ہے، کون سا نہیں. دے آر ناٹ ان دا اسٹیٹ آف ڈیسائڈنگ پراپرلی. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس سچویشن کو کی کریکشن یہی ہو سکتی ہے. دیکھیں، قناعت جو ہوتی ہے نا، وہ بہت پیاری چیز ہوتی ہے. جتنا آپ اپنی، ایک ہوتی ہے کہ نیسیسٹی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے لگژری. اگر آپ نیسیسٹی پوری ہو رہی ہے کسی عورت کی، اور وہ شکر سے صبر کے ساتھ الحمدللہ ہر کام جو ضروری ہے وہ ہو رہا ہے، تو بہت زیادہ اپنے بندوں کو سیکریفائس کر کے پیسے کے پیچھے نہیں بھاگ سکتے. کیونکہ اگر اس پیسے کے پیچھے بھاگیں گے تو سکون نہیں ملنے والا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ لگژریز کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنے بندے کھو دیتے ہیں.
اور موسٹلی یہ عورتوں سے ہو رہا ہے کہ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہیں، انسٹاگرام پہ دیکھتی ہیں، فیس بک پہ دیکھتی ہیں، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، وہ سیرنگ کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر رہے. اور جب تھکا ہرا ہسبینڈ گھر آتا ہے تو اس کو کافی کچھ سننے کو مل جاتا ہے کہ ساری دنیا تو اتنی آگے نکل گئی، ہم پیچھے ہیں. تو پھر وہ کہتا ہے چلو پھر تم بھی کماؤ، اگر سکون نہیں ہے تو پھر کماؤ. تو بات سر یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے رول کو پلے کرے تو زندگی بہت سکون سے گزرتی ہے، بہت اطمینان سے گزرتی ہے. کسی چیز پہ قناعت کر لینی چاہیے، روک لینا چاہیے کہ اٹس اوکے، دیٹ از ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ. کہ اگر یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ کوئی زندگی ختم نہیں ہوگی. جب تک ہم زندہ ہیں ایوری تھنگ از گڈ، ایوری تھنگ از گڈ الحمد للہ. میں آپ کو ضرور اس چیز کے بارے میں کہوں گی کہ آپ شیخ یاسر قادری کا ہے لائک اے گارمنٹ. انہوں نے یہ جو آیت آپ آگے پڑھیں گے نا، ہن لباس اللہ وانتم لباس اللہ ہن، اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ what are the things that men want from women. یعنی men want from women کا مطلب ہے کہ husbands want from their wives, and what are the things that wives want from their husbands. تو اگر یہ سائیکالوجی سمجھ آ جائے نا انسان کو، اور یہ آیت تو سبحان اللہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے سمجھتے اپنی مخلوق کو. اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے تو ہمارے گھروں میں سکون ہو جائے، اطمینان ہو جائے. اتنی اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن عورتیں لڑ کے اپنے گھر پر بات کر لیتی ہیں، ان نعمتوں کو ٹوٹلی اگنور کرتی ہیں اور بعد میں اس چیز کو ریگریٹ کرتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا، اور وہ بھی ہمارے نفسوں میں سے کسی اور اسپیشی کا ہم کو نہیں دیا جوڑا کہ ہم اس کو گندا سمجھتے، یہ سمجھتے، وہ یعنی دوسرے کا آپ ایکسپٹ نہیں کرتے. آپ ہی جیسا انسان، آپ ہی کے جیسا انسان دیا. اور دیا تو کیوں دیا؟ یہ تعلق اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا کہ قانون کیوں بنایا. یہ قانون ہے نا کہ میاں بیوی نکاح کے بندھن میں بنتے ہیں اور اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور یہ کتنی بڑی نشانی ہے، آپ ذرا سوچیں. میں اکثر و بیشتر سوچتی ہوں کہ اگر باپ دیکھے کہ بیٹی نے کسی مرد کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور کہیں جا رہی ہے، یا وہ مرد اس کو گلے لگا رہا ہے، یا اس کا ماتھا چوم رہا ہے، یا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو اب باپ کی غیرت کہاں چلی جائے. لیکن وہی بیٹی شادی ہو گئی ہے اور اس کا ہسبینڈ اس کو یہ جیسچرز دکھا رہا ہے، تو باپ آس پاس ہوتا ہے، کچھ نہیں، الحمدللہ، شکر اللہ کا کہ شادی ہوئی ہے ان کی، تو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو لاٹ کر کچھ نہیں ہوتا. الحمدللہ کتنا شکر کرتا ہے بندہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی کہ اس نے اس چیز کو الاؤ کر دیا ہے، اجازت دے دی ہے کہ میاں بیوی ہوں، ہے نا. یہ کتنی بڑی بات ہے نا. تو کس کے لیے؟ کہ سکون ہو ایک دوسرے کے لیے. اور اس نے ڈال دی ان کے دلوں کے بیچ میں محبت. ود شدید محبت کو کہتے ہیں. جیسے جوانی کی محبت ہوتی ہے نا کہ میاں بیوی علیحدہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ کدھر چلی گئی، کب گھر آئیں گے نا. اور جب گھر آئے تو خوش ہو جائے. شدید محبت ہوتی ہے. انسان کو دور نہیں رہ سکتا ایک دوسرے سے. 2-3 دن کے لیے بھی علیحدہ ہو تو پتہ کہتا ہے کہ اے اللہ کتنی دیر ہوگی، لگتا ہے سال گزر گیا کہ ہسبینڈ واپس ہی نہیں آ رہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ود بھی ڈالا ہوا ہے، شدید محبت بھی ڈالی ہے. اور پھر یہ کہ رحمہ بھی ڈالی ہے، مرسی ڈالی ہے ایک دوسرے کے لیے. رحم آتا ہے دوسرے کے اوپر، دوسرے کے لیے سافٹ فیلنگ ہوتی ہے. اسپیشلی جب بڑی ایج میں چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ شدید محبت کے ساتھ رحمت بھی آ جاتی ہے کہ انسان کو دوسرے کے منہ کے اوپر آنے والی رنکلز بھی پیاری لگنے لگ جاتی. یہ نہیں ہوتا کہ رنکل آئی اور بال سفید ہونے لگے تو وہ کہیں کہ چلو جی چھٹی کرو، اب دوسری کا ٹائم ہے، یا کہیں کہ نہ مجھے اپنا ہسبینڈ اچھا نہیں. اور زیادہ محبت ہو جاتی ہے، اور زیادہ رحم آنے لگ جاتا ہے.
اور یہ یعنی ایک دوسرے کو برداشت کرتا رہتا ہے انسان. یہ واقعی بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت بڑی نشانی ہے. کبھی سوچے نا، جیسے ماں بنتی ہے نا عورت، تو کیا ہوتا ہے کہ ویسے تو آپ کو کوئی آواز اچھی نہیں لگتی، آپ کی طبیعت خراب ہو تو آپ کو غصہ لگنے لگ جاتا ہے. آپ ساروں سے کہتے ہو خاموش ہو جاؤ، سارے ادھر سے ہٹ جاؤ، کوئی مجھے کچھ نہ کہے، کوئی مجھے کام نہ کہے. اور کرتا بھی نہیں بندہ، جب شادی نہیں ہوتی تو کرتا بھی نہیں ہے، کیونکہ امی ابو کے سر پر ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے اور بچہ ہوتا ہے تو انسان مطلب آدھی آدھی رات کو اٹھنا، رو رہا ہے بچہ تو اس کو گلے سے لگانا، کھڑے ہو کے اس کو سہلانا، اور اس کو کھانا کھلانا، اس کو فیڈ کرانا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ برداشت کہاں سے آ گئی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ بندہ اٹھا کے بچے کو باہر نہیں پھینکتا کہ جو مرضی آئے اس کی ٹیک کیئر کر لے، میں تو سو رہی ہوں. ایسا نہیں ہوتا. یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کو بدل دیتا ہے. آپ کی آپ کی پرائیورٹی آپ کو بتا دیتا ہے کہ نہیں نہیں، بچہ بہت ضروری ہے. تو اسی طرح میاں بیوی کے بیچ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مودت اور رحمت رکھی ہے. یہ رزق ہے اللہ کی طرف سے. وہ رزق جو جیسے آپ کو کھانا ملتا ہے، جیسے آپ کو پیسہ ملتا ہے، جیسے کوئی بھی رزق ملتا ہے نا، ویسے ہی میاں بیوی کو آپس میں محبت کا رزق دیا جاتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خدیجہ کی محبت مجھے رزق کے طور پر دی گئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو ہسبینڈ شاید فوت ہوئے تھے، اور وہ بیوہ تھی، اور بڑی بھی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جسٹ امیجن فار اے ینگ مین ٹو میری اے لیڈی. ہمارے تو خاندانوں میں کہتے ہیں وہ یہ اپنے ہسبینڈ کو کھا جاتی ہے. جس ہسبینڈ کے ساتھ شادی ہوئی وہ مر گیا. کتنا ایک دفعہ بھی ایسا ہو جائے تو اس لڑکی کے اوپر ٹھپا لگ جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین اپنی جوانی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی، اور ان سے محبت بھی کی، اور ساری زندگی ان کے سارے احسانوں کو یاد بھی کیا. یہ بہت بڑی سبق کی بات ہے آج کل کے آدمیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جو کہ وہ ریئلائز نہیں کرتے، بالکل ریئلائز نہیں کرتے، اور نہ اس سے کچھ سبق لیتے ہیں. ہمیشہ اس چیز کو دیکھتے ہیں زیادہ شادیاں زیادہ شادیاں. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا کس طرح خیال رکھا. ایک تو یہ کہ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، ان کے بچے بھی تھے، تو اس وقت میں شادی نہیں کی، اور کیسے ان کو اپریشیٹ کیا، کیسے ان کو محبت کی، وہ وہ بھی دیکھنے کی بات ہے نا. ساری زندگی ان کے احسانوں کو یاد رکھا. تو اگر آدمی اپنی بیوی سے پیار کا اظہار کر دے اور کہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بیوی کی محبت کا رزق دیا، تو بیوی کتنی خوش ہو جائے، کتنا اس کا دل بڑا ہو جائے. ہم اور اگر یہ کہتے کہ اس کا احسان بھی ہے مجھ پہ، اگر وہ کہیں پر اس کی ہیلپ کرتی ہے تو بہت بہت اچھی ہے میری بیوی، بہت خیال رکھنے والی ہے. تو یہ سبق ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں سیکھتے. لیٹس سے کہ اگر ہسبینڈ نے یہ سبق نہیں سیکھا تو کم از کم اپنے بیٹوں کو ضرور سکھا دیں کہ جب آپ بڑے ہوگے تو آپ اپنی بیوی کا کیسے خیال رکھو گے، کیسے اس سے محبت کرو گے، اور اسے کوئی ایسی چیز ڈیمانڈ نہیں کرو گے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قال اللہ تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعاشروہن بالمعروف، کہ اپنی عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو. آدمیوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عورتیں کیا چاہتی ہیں، اور اگر ان کو وہ مل جاتا ہے تو وہ پرسکون ہو جاتی ہیں. جو ان کو چاہیے وہ ان کو دے دیں، یا ان کو بیٹھ کر سمجھا دیں اچھے طریقے سے. ڈانٹ ٹپک، چیخ پکار، مار کٹائی
ان چیزوں سے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوئے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی بری چیزوں کو ڈسپلن نہ کریں. حدیث کو نا ہمیشہ پڑھ کے سمجھنا چاہیے اچھے طریقے سے، کہ کچھ عورت کی فطرت میں ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں کہ جیسے اس کو محبت چاہیے، اس کو اپریسیشن چاہیے، آپ اس کے بیچ میں سے یہ چیزیں نکال نہیں سکتے. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس تم بھول جاؤ اس چیز کو اور تم یہ چیزیں ایکسپیکٹ نہ کرو، یہ چیزیں صحیح نہیں ہے، میں نہیں کروں گا. یہ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اس کو پیار نہ دیا، اس کو توجہ نہیں دی، اس کو اپریسیشن نہیں دی، تو وہ صحیح نہیں ہو کوئی بات اس کے لیے. جو اس کی فطرت میں چیزیں ہیں اس کو وہ چیزیں دیں، یہ مطلب ہے حدیث کا. اس کو اس کی فطرت سے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو وہ ٹوٹ جائے گی. تو وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو، ان کی عزت کرو. جیسے آپ کو عزت اچھی لگتی ہے ویسے بیوی کو بھی عزت اچھی لگتی ہے. جیسے آپ کو توجہ اچھی لگتی ہے، رسپیکٹ اچھی لگتی ہے، ایسے اس کو بھی اچھی لگتی ہے. وہ بھی انسان ہے نا. حیرت کی بات یہ ہے کہ عورت کو اپنے سے کمتر سمجھا جاتا ہے اور کام اس سے اپنے سے زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ باہر کے بھی کرے، گھر کے بھی کرے، کپڑے بھی دھوئے، استری بھی کرے، بچوں کو بھی دیکھے، کھانے بھی پکائے، صفائیاں بھی کرے، باہر جاب بھی کرے. کیوں؟ آپ نے اس کے سر پہ اتنی ذمہ داریاں کیوں ڈال دی؟ اللہ نے اس کو اتنا مضبوط نہیں پیدا کیا. وہ صرف اپنا رول پلے کر سکتی ہے. اور یہ جو آج کل فیمنسٹ ہوئی ہیں نا عورتیں، یہ دوسری ایکسٹریم ہے. استغفر اللہ العظیم. اور یہ عورتوں کے دل دماغ میں ڈال دینا کہ مردوں کی تو کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں، ہم خود انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم زندہ رہ سکتے ہیں. یہ وہ کرتی ہیں جن کے ساتھ بچپن میں ان کے باپوں نے یا ان کے گھر کے مردوں نے بہت کوئی زیادتی کی ہوتی ہے، تو کھڑے ہو کے کہنے شروع کر دیتی ہیں کہ ہم کو آدمی چاہیے ہی کوئی نہیں. تو وہ دوسری ایکسٹریم ہو جاتی. تو دین اسلام جو ہے وہ بہت بیلنسڈ ہے. اگر ہم نے اس کی تعلیمات کو مان لیا ہے تو الحمدللہ بہت اچھی زندگی گزرے گی. قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہن لباس لکم، یہ عورتیں یعنی بیویاں تمہاری تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو. اور یہ ایک بہت ہی پیاری مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے. لباس اور انسان کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، چپکا ہوا ہوتا ہے آپ کے جسم کے ساتھ، کوئی پردہ نہیں لباس اور جسم کے درمیان. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ویسے نہیں ہوتے جیسے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ ہماری وہ چیز دیکھتے ہیں جو کبھی کسی ماں باپ نے نہیں دیکھی ہوتی. وہ اتنے قریب ہوتے ہیں جسمانی طور پہ بھی، ایموشنلی بھی. ہم ان کو وہ باتیں بتا دیتے ہیں اپنے ہسبینڈ کو. تو یہ لباس کی مثال کیا ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو خوبصورت بناتے ہیں. لباس خوبصورت بناتا ہے انسان کے جسم کو، اس کو اڈورن کرتا ہے، اس کو کی خوبصورتی کا سبب ہوتا ہے. اور میاں بیوی اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو خوبصورت دکھائیں. یہ نہیں کہ ایک دوسرے کی برائیاں کریں، جدھر بیٹھیں ایک دوسرے کی برائیاں کرنے لگ جائیں. وہ ایک برا اخلاق ہوتا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ آپ لباس کا پرپز نہیں پورا کر رہے. جو لباس کا پرپز ہے، لباس آپ کو ننگا نہیں کرتا، آپ کے جسم کے وہ حصے جو آپ چھپانا چاہتے ہیں ان کو کھول کے نہیں دکھاتا، بلکہ لباس اس کو ڈھکتا ہے. ویسے تو سچی بات یہ ہے کہ اس وقت تو لباس کا مطلب بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. آج کل تو پاکستان کے کپڑے ایسے ہو گئے ہیں کہ لباس جو ہے نا اس کا مقصد فوت ہو گیا. استغفر اللہ العظیم، سوری ٹو سے، کہ اب اگر اللہ تعالیٰ یہ لباس کی مثال دے رہے ہیں نا تو پہلے تو یہ سمجھیں کہ اصل میں لباس ہوتا کیا ہے. لباسا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایسے لپیٹ دینا کہ کا اس کی شیپ نہ نظر آئے، اس کو ڈھک دینا.
اور لباس وہی ہوتا ہے جو جسم کو ڈھکتا ہے. جو سی تھرو ہو، شارٹ ہو، دکھانے والا ہو، وہ لباس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اصلی لباس کی بات ہو رہی ہے، وہ لباس نہیں جو آج کل آیا ہوا ہے. تو ایک دوسرے کو خوبصورت بناتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیوں کو ڈھانکتے ہیں، چھپاتے ہیں، کور اپ کرتے ہیں، بے عزت نہیں کرتے لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کو. جیسے کوئی ایک محاورہ بنا ہوا ہے نا کہ کوئی اپنے پیٹ سے کپڑا نہیں اٹھاتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی اپنے اندر کی گھر کی باتیں باہر نہیں بتاتا، اس کا شرم پردہ رکھتا ہے گھر کا. الا ماشاء اللہ کہ جو جب خامند بہت ہی ڈینجرس ہو جائے تو آپ جا کے ماں باپ کو یا اور کوئی جج کو جا کے بتا سکتا ہے. تو دیٹ نارمل گھر میں جو باتیں ہوتی ہیں میاں بیوی کے درمیان میں، وہ لوگ جا کے وہ نہیں بتانا چاہیے، ماں باپ کو بھی نہیں بتانا چاہیے. کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد میاں بیوی تو پھر سے دوستی کر لیتے ہیں، لیکن جب ماں باپ کو بتایا ہوتا ہے نا اپنے اسپاؤس کے بارے میں بری بات، تو ماں باپ کے دماغ ادھر اٹک جاتے ہیں. پھر وہ اسی لحاظ سے اس اپنے داماد کو یا اپنی بہو کو ٹریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ یہ نہیں برداشت کرتے کہ ان کے بچے کے ساتھ زیادتی ہو. تو جب بیوی جا کے اپنے ماں باپ کو بتا دیتی کہ میرے شوہر نے مجھے یہ کہا یا وہ کہا، اور وہ ایسی بات ہوتی ہے جو تھوڑی دیر کے بعد سالو ہو جانی ہوتی ہے اور میاں بیوی پھر سے اسی طرح رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کے دل کے اندر وہ سوئی چپ جاتی ہے اور وہ اس خیال کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتے. تو اس لیے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کیپ یور پیرنٹس آؤٹ آف یور پرسنل لائف. الا ماشاء اللہ کہ کوئی بہت ہی سچویشن ایسی گھناؤنی ہو جائے یا کوئی ڈراؤنی ہو جائے. ادر دین دیٹ ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ آپ لباس ہیں اپنے شوہر کا اور شوہر آپ کا لباس ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ سردی گرمی سے بچانے والا ہوتا ہے نا لباس، سردی گرمی سے بچاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کا اسپاؤس ہے وہ آپ کو زندگی کے حالات میں پروٹیکٹ کرتا ہے. اونچ نیچ آ جاتی ہے زندگی میں تو اس میں بھی وہ آپ کا پروٹیکٹر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے لیے ایک پروٹیکٹر ہو، ایک دوسرے کو ایڈورن کرنے والے ہو، خوبصورت بنانے والے ہو، ایک دوسرے کے بہت ہی زیادہ قریب ہو. اگر ہم اس کو خوشگوار بنانا چاہیں تو یہ تعلق بہت خوشگوار بن سکتا ہے، اور اگر اس کو بدنما کرنا چاہیں تو بہت بدنما ہو سکتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ عورتیں کیا کرتی ہیں. ایک تو یہ کہ ٹیلی فون کے اوپر کوئی آپ نے پاسورڈ اگر لگایا ہوا ہے بچوں کے لیے تو شوہر کو وہ پاسورڈ پتا ہونا چاہیے، اور شوہر کے ٹیلی فون کا بیوی کو پاسورڈ پتا ہونا چاہیے. کیونکہ آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ کیا چیز کھل جائے گی؟ کوئی ایسی چیز رکھنی نہیں چاہیے جس کی وجہ سے آپ کے درمیان میں یہ آئے کہ یہ پاسورڈ کیوں لگاتا ہے، یہ مجھے کیوں نہیں دیکھنے دیتا. پھر بیوی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کون کون سی نوٹیفیکیشن آئی ہوئی ہے، کس کا میسج آیا ہوا ہے، کس کا نہیں آیا ہوا. اور اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو آپ پاسورڈ ایک دوسرے کو بتا دیں اور بس کھول دیں. کوئی چیز چھپا کے نہ رکھیں، کیونکہ چھپانے سے شک پیدا ہوتا ہے اور شک ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے. وہ ریب جو ہوتا ہے نا، وہ بے چین کر دینے والا شک کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. پھر بیویاں طریقے طریقے سے ڈھونڈتی ہیں کہ پاسورڈ کیسے پتا چل جائے، پھر کھول کے تو چیک کرتی ہیں، تجسس کرتی ہیں، پھر مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں اور پھر ایک بہت بڑا جھگڑا ہوتا ہے اور مصیبت پڑ جاتی ہے. تو آرام سے بیٹھ کر یہ کہہ دینا چاہیے کہ دیکھیں میرے پاس بھی کوئی چھپانے کی چیز نہیں، آپ کے پاس بھی کوئی چھپانے کی چیز نہیں. تو یہ ٹیلی فون کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ ہمارے درمیان میں ایک بہت بڑا جھگڑا کریٹ کر دے. لیکن آج کل تو ہے، یہ بہت بڑا جھگڑا ہے. اور شک جو ہے وہ انسان کو، کسی بھی اسپاؤس کو، دونوں میاں بیوی دونوں میں سے بہت بے چین بھی کرتا ہے اور بہت بڑے بڑے بدگمانیاں بھی ڈال دیتا ہے. اور وہ بدگمانیاں کبھی صحیح ہوتی ہیں کبھی نہیں صحیح ہوتی.
اور اس کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. تو وہی بات ہے نا کہ آج کل ٹیلی فون کو ہم وہ اسٹیٹس دیتے ہیں جو اپنے اسپاؤس کو بھی نہیں دیتے، یا جو اسپاؤس کو ملنا چاہیے تھا. لیٹس سے کہ ہم کہتے ہیں اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، اس کو کوئی نہ دیکھے، صرف میرا ہے یہ. فون کے بارے میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اور اس کو بار بار دیکھتے ہیں، بار بار کھولتے ہیں، بار بار اس سے بات کرتے ہیں. اس کے اوپر جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر آس پاس کیا دنیا میں ہو رہا ہے کچھ پتا نہیں ہوتا، کچھ پتا نہیں ہوتا. یہ توجہ تو ہمارے اسپاؤس کو چاہیے تھی کہ ہم کہتے اے اسے تو کوئی نہ دیکھے، میرے ہسبینڈ کو کوئی نہ دیکھے، بس میں ہی دیکھوں، اور میرے ہسبینڈ کو کوئی ٹچ نہ کرے، بس میں ہی ہوں اس کے لیے. اور جب میں اپنے ہسبینڈ سے بات کر رہی ہوں تو مجھے بھول جائے کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے، پوری توجہ سے میں سنوں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بات نہیں رہی. جو فون کے ساتھ ہمارا تعلق ہے وہ ہمارا اپنے اسپاؤس کے ساتھ بھی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو کرے کہ ہم کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عورت کیا چاہتی ہے، اور عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آدمی کیا چاہتا ہے، اور اپنے آپ کو اس پہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے. You know, time to time, we need to listen to a talk in which we would be able to understand and correct our mistakes. جیسے آدمی جو ہے نا وہ لاجک ان کو سمجھ آتی ہے. آدمی کو سب سے زیادہ جو چیز چاہیے وہ رسپیکٹ چاہیے. اگر عورت رسپیکٹ نہیں دیتی تو بہت سخت خراب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ وہ اس کے اندر یہ ایگو ہے which is in a way it is good if it is used properly, کہ وہ اپنی عورت کو پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ اس کا پروٹیکٹر ہوتا ہے. اگر غیرت نہ ہو تو باہر آپ بازار میں جا رہے ہیں اور کوئی آدمی آپ کو ٹکر مارے یا سیٹی بجائے یا آپ کو ٹچ کرے، تو اگر اس میں وہ غیرت اللہ نے نہ رکھی ہو تو وہ کہے کوئی بات تھی، جیسے کوئی عورت ٹچ کر کے چلی گئی ویسے وہ چلا گیا تو کیا ہوا. نہیں، آدمی جا کے اس کا گریبان پکڑ کے الٹا پلٹا نہ کرتے اس کا حشر نشر نکال دیتا ہے کہ ہاؤ ڈیئر یو ٹچ مائی وائف. تو وہ جو ایگو اور وہ جو غیرت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے نا وہ بہت حکمت ہے اس میں. تو عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں اپنے شوہر کو رسپیکٹ دوں، اپنے ماں باپ کے درمیان میں بیٹھ کے اس کی تعریف کروں، اس کی رسپیکٹ کروں، اس کو لک ڈاؤن نہ کروں، اس کو کمتر نہ سمجھوں، یا لوگوں کے سامنے کمتر اس کا مذاق نہ اڑاؤں، اس کے فیصلوں کو چیلنج نہ کروں کہ تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، مجھے پتہ ہے. ایک تو یہ تم کا ورڈ جو یوز کرتے ہیں نا اپنے ہسبینڈس کے لیے، اس سے بھی میں بہت اختلاف کرتی ہوں کہ عزت دینی چاہیے، آپ سے بات کرنی چاہیے. آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں. جب آپ نام لیتی ہو نا کہ تمہارا تو کام ہی ہے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے آپ کسی اپنے ڈرائیور سے بات کریں، اپنے نوکر سے بات کریں، یا کسی بچے سے بات کریں. تو رسپیکٹ بہت ضروری ہے. یہ ایک آدمی کو کانفیڈنس دیتی ہے اور آدمی پھر اپنے کام سارے بہت اچھے سے کر لیتا ہے. لیکن جہاں آدمی کو رسپیکٹ نہیں ملتی، اس کو نیچا کیا جاتا ہے، تو وہاں بہت ڈسٹربنس کریٹ ہو جاتی ہے. تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ کو وہ بڑا مزے کا شیخ یاسر قادری کا میں نے سنا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ چیلنج نہ کریں، آپ ان کی امی نہ بننے کی کوشش کریں. کیونکہ جب آپ امی بننے کی کوشش کرتی ہے نا تو پھر وہ اس چیز کو نہیں مانتے کہ آپ کا رول کچھ اور ہے اور آپ کچھ اور بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ ان کو نیچا نہ دکھائیں. کیونکہ ماں اگر کچھ کہتی ہے نا تو آدمی برداشت کر جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے ماں ہے، اس کا درجہ بلند ہے. لیکن بیوی کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہے برابری کا کہ میرے اسپاؤس ہے، تو وہ اس طرح کا بیہیویئر ایکسپیکٹ نہیں کرتا اور اس کو ٹالریٹ نہیں کرتا. تو وہ اتنے مزے سے کہتے کہ اگر آپ کے شوہر راستہ لے رہے ہیں نا، کوئی کسی روڈ پہ چل رہے ہیں اور آپ کو پتا کہ یہ غلط ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ غلط ہے یہاں سے، تو کہتے نہیں یہی صحیح ہے. تو کام ڈاؤن ہو جائیں اور کہیں اوکے، اور جب وہ غلطی کریں گے تو اپنی غلطی سے خود سیکھ لیں گے. لیکن اگر آپ ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ تو ہمیشہ ہی غلط ہوتے ہیں، آپ کو تو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی جب تک میں نہ آپ کو بتاؤں، تو پھر وہ اس چیز پہ اریٹیٹ ہوں گے اور بادر کریں گے.
آپ ان کو ان کی غلطیوں سے خود ہی سیکھنے دیں. یہ تو کوئی ایسی ڈسٹربنس والی بات نہیں ہے کہ اگر وہ کسی راستے پہ چل رہے ہیں، گاڑی ان کی، پیٹرول ان کا، پیسے ان کے لگ رہے ہیں، ٹائم ان کا لگ رہا ہے، اوکے میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں، چلیں لانگ ڈرائیو. اگر آپ نے غلطی کر دی ہے تو اب خود ہی پتہ چل جائے گا، وہ خود سے کہہ دیں گے او سوری، میں غلط تھا، آپ نے صحیح کہا تھا. لیکن اگر آپ ان کو بادر کریں گی، اریٹیٹ کریں گی، مذاق اڑائیں گی، سارکیسٹک ہوئیں گی، تو پھر وہ چڑ کے کچھ اور وہ کھچڑی پک جائے گی. تو رسپیکٹ دیں اور رسپیکٹ لیں. اب آدمیوں کو کیا پتا ہونا چاہیے، بیٹھ کے سمجھا دیں ان کو کہ آپ تو لاجک پہ چلتے ہیں لیکن ہم ایموشنز پہ چلتے ہیں. ہماری مشنری جو ہے وہ ایموشنز پہ چلتی ہے کہ ہم کو بار بار اس چیز کی ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے کہ آپ ہم سے پیار کرتے ہیں، آپ ہم کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہمیں یہ اظہار بہت اچھا لگتا ہے. کبھی کبھی بیویاں ناراض ہوتی ہیں، وہ بیچارے غریب کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کس بات پہ ناراض ہیں. آپ کو نہیں پتا، وہ کہتا نہیں پتا، اور نہیں پتا آپ کو، نہیں پتا بھائی، نہیں پتا، کیا کریں، بتا دو نا کس بات پہ ناراض ہو. تو بتا دیں کس بات پہ ناراض ہیں. کیوں پہیلیاں بجوا رہے ہیں؟ جیسے ہوتا ہے نا، ٹیلی فون کرتی ہیں عورتیں تو کہتی ہیں السلام علیکم، وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام، دوسرا بندہ پہچانا ہے. اگر کہیں کہ نہیں پہچانا تو بےعزتی ہو جائے گی، اگر کہیں پہچانا ہے اور نہیں پہچانا تو پھر بھی گڑبڑ ہے. اور گھنٹے اس بات پہ باتیں ہو جائیں گی. ہاں کیسے نہیں پہچانا، اچھا آپ بھول جاتے ہیں. یعنی دوسرے کو نہیں پتا، نہیں پتا، آپ کھل کے بتا دیں. تو آدمیوں کو بھی یہ کچھ چیزیں نہیں سمجھ آتی، تو ان کو سمجھانا ہوتا ہے، ان کو بٹھانا ہوتا ہے، ان کو بتانا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ اس طرح، مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے جب آپ کبھی کبھی اس طرح کہہ دیتے ہیں، اور مجھے یہ بات پسند ہوتی ہے اور مجھے انرجی ملتی ہے، میرا دل خوش ہو جاتا ہے کتنے دن تک، کہ اگر آپ یہ بات کہیں تو ان کو سمجھ آ جائے گی. لیکن وہاں آدمیوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ اپنی دنیا میں لگے ہیں کمانے میں اور آنے میں، اور یہاں عورتیں کڑ 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 کے اپنے آپ کا دل کالا کر لیے کہ اس نے کیوں نہیں دیکھا، اس نے کیوں نہیں سنا، اس نے کیوں نہیں آپ ان کو بتا دیں اور قصہ ختم ہو جائے. نہ آپ کو کڑنا پڑے، نہ ان کو بہت زیادہ آپ سمجھ رہی ہوتی ہیں وہ بے پرواہ ہیں اور ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کو کس چیز پہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور ان کو کیا چیزیں سمجھنی ہے، وہ ایک دوسرے کو ٹرین کرنا ہوتا ہے. شادی ہوتی ہے تو دیر آر سو مینی تھنگس ٹو لرن. اور ایک اور بات میں نے ابھی دیکھی ہے، اب بہت زیادہ آ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے لوگ بہت باتیں کر لیتے ہیں. اب یہ آ گیا کہ نہیں جی، شادی ہونے سے پہلے ملنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. بالکل اللہ نے اجازت دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک گھڑی دیکھ لو اس سے جس سے شادی کرنے جا رہے ہو، اور اگر بات بھی کرنی ہے تو کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ ہر ابھی 4 ملاقاتیں ہوئیں گی، 5 ملاقاتیں ہوئیں گی، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ تو ایسے ہی جیسے ڈیٹ مار رہا ہے بندہ. کبھی ٹم ہارٹن میں مل رہے ہیں، کبھی ادھر مل رہے ہیں، کبھی پارک میں مل رہے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں نو یو نو وٹ دیر آر لار آف ڈفرینسز. تو یو نو استغفر اللہ العظیم، یہ اتنی باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ اتنی باتیں پہلے کر لیں گے تو پھر بات کا تو ایک تو ٹائم نہیں آئے گا، اور دوسرا اگر بات آئی بھی تو اس کے بعد کرنے کا کیا باتیں ہوئیں گی. یہ تو اتنے مزے کی چیز ہوتی ہے کہ تھوڑی سی جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں وہ بندہ ایک دوسرے سے ڈسکس کر لے کہ میری زندگی میں یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اور دوسرا بچہ جیسے 7 ماں باپ بیٹھے ہیں، وہ ادھر کمرے میں یہاں پر بٹھا دیں جہاں ان کی نظروں کے سامنے ہو، آواز نہ آ رہی ہو، ٹیبل پہ بٹھائیں اور کہیں بیٹے بات کر لو ایک دوسرے کے ساتھ، اور وہ باتیں کریں، آپ اپنی باتیں کریں، اور وہ ایک دوسرے سے بیسک باتیں پوچھ لیں. کیونکہ آپ اتنا رگڑا لگا کے ان کی ساری چھان پٹک کر کے، اور وہ تو شادی کبھی بھی نہیں ہونے والی. کتنی ملاقاتیں کر لیں، کتنے سارے لوگ ایسے جو اتنی اتنی زیادہ دیر باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں نہیں شی واز ناٹ فار می، ہی واز ناٹ فار می.
ہمیں تو یہی پتا ہے کہ شادی اس طرح ہوتی ہے، اور بعد میں انسان کو بڑا مزہ آتا ہے کہ آپ ایک نئے بندے کو ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں، بیسک چیزیں پوچھیں، اور شاید پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ توکل کریں، دعائیں کریں، استخارہ کریں. دیر آر سو مینی تھنگس ٹو ڈو بفور میرج ادر دین دیٹ دوز سیشنز. اتنے لمبے سیشنز کرتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے ساتھ ملنا. لڑکیاں اتنی بڑی بڑی ہو جاتی ہیں، 27 28 29 سال کی، 30 سال کی، لیکن ان کو کوئی شوہر نہیں مل رہا ہوتا، کیونکہ وہ سب چیزیں ساری ایک مارک لگانا چاہتی ہیں. یہ بھی اس میں ہو، پیسہ بھی اس کے پاس ہو، لمبا بھی ہو، اچھا اخلاق بھی ہو، یہ نمازیں بھی پڑھتا ہو. یہ نمازیں تو بہت ضروری ہے، لیکن باقی چیزوں والی آپ سارے ٹک مارک لگاتے لگاتے زندگی گزر جائے گی، اور وہ بندہ پرفیکٹ نہیں ملے گا. وہ مفتی مینک والی بات ہے کہ ہاں کوئی آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے تو ایسی لڑکی چاہیے جس کے بال لمبے ہوں، جس کا قد خوبصورت ہو، جو پتلی ہو، جس کی آنکھیں ایسی ہوں. تو انہوں نے کہے مل جائے گی؟ تو انہوں نے کہا ہاں ملے گی، مل جائے گی، ہاں جی بالکل ملے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا، کیونکہ پھر آگے جائیں گے تو جنت میں ہی ملنے والی ہے وہ، یہاں تو کوئی ایسی پرفیکشن نہیں موجود. تو کہیں نہ کہیں تو پھر وہ کرنا پڑتا ہے نا، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اور وہ تبھی ہوگا کہ جب آپ ایک دفعہ اس رشتے میں انٹر ہوں، اور پھر آپ ایک دوسرے کو ڈسکور کریں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کریں، کچھ پہ اس کو ڈسپلن کریں، کچھ پہ اس کو ایجوکیٹ کریں. تو ہم نے تو اسی طرح دیکھا ہے کہ زندگی، اور بہت اچھی زندگیاں گزری ہیں، بہت اچھی زندگیاں گزری ہیں لوگوں کی. لیکن یہ کہ اب سائٹس بن گئی ہیں، اس کے اوپر جاتے ہیں، اپنے پروفائلز ڈالتے ہیں، پھر ایک سے بات ہوئی، پھر دوسرے سے بات ہوئی، یہ نہیں، اتنی پرسنل نہیں ہو سکتے آپ، اور اتنے ہاتھوں میں سے نہیں گزر سکتے آپ، کیونکہ پھر وہ ایک کرختگی سی آ جاتی ہے، سٹبن ہو جاتا ہے بندہ کہ اس میں یہ چیز نہیں چاہیے، اس میں وہ چیز نہیں چاہیے، اس میں یہ نہیں ہے اور اس میں وہ نہیں ہے. تو پھر تو کوئی پرفیکٹ بندہ تو ملنے والا نہیں ہے. تو یہ بات ہے، یو آر دیئر ٹو کمپلیٹ ایچ ادر. کچھ نہ کچھ ایز آپ میں ویکنیسز ہیں تو اس میں بھی ہوں گی ویکنیسز، لیکن زندگی ایسے ہی گزرتی ہے کہ انسان ایک دوسرے کو برداشت کرتا ہے. تو اچھا، یہاں پر ہم رک جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی یہ بتا سکے کہ کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ بیویاں بادر ہوتی ہیں، کیا کرتے ہیں شوہر کہ جس پہ ان کو بہت زیادہ اریٹیشن ہوتی ہے اور لڑائیاں ہوتی ہیں گھروں میں، کون سی باتوں کے اوپر؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہوتا ہے نا جھگڑے، کس بات پہ جھگڑے ہوتے ہیں ہم میاں بیوی کے؟ چھوٹی سی چیزوں کے اوپر ہوتے ہیں. جی مثلاً it's like جیسے کہ کئی عادتیں ہوتی ہیں نا، جیسے شوہر آتا ہے تو سلام دعا نہیں کرے گا صحیح طرح سے، یا تھکا ہوا ہے، یا پھر کپڑے جب اتارتا ہے تو پھر ادھر ہی پھینک دیتا ہے، یا جب باتھ روم میں جاتا ہے تو وہ سارا سامان تھوڑا سا خراب کر دیتا ہے تو صاف ہی کرتا. تو ایسی چھوٹی 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 چیز کے اوپر وہ پھر چیڑ پڑنے لگ جاتی ہے کہ نا، کہ یہ ہر وقت میں ابھی جا کے صفائی کر کے آتی تو پھر تھوڑا سا یہ نہیں کر سکتے، تھوڑا سا وہ نہیں کر سکتے، تو اس کے اوپر اچھا، بندہ کئی بار چڑھ جاتا ہے. صحیح. اور کیا چیزیں ہوتی ہیں جس پہ لڑائی ہوتی ہے اور میاں بیوی کی؟ پیسے کے اوپر سب سے زیادہ. اور میں پوچھ رہی ہوں کہ what are the other reasons of having fights with the spouse؟ اور کیا چیزیں اس کی بادر کرتی ہیں؟ کوئی اور؟ Mainly miscommunication. That's one of the big things. جیسے آپ نے کہا کہ اچھا وہ موڈ خراب کر کے بیٹھی ہوئی ہے تو وہ شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ اس کو غصہ ہے کہ اس کو پتہ کیوں نہیں، اس نے پوچھا کیوں نہیں. It's like miscommunication. They don't make it clear. We don't make it. We want our husbands to know everything without telling them. اور کسی نے کچھ بتانا ہے؟ اور کوئی بولے گا کیا چیز ہوتی ہے جو بادر کرتی ہے ہسبینڈ کی اور لڑائیاں ہوتی ہیں؟ کون سی چیزیں تنگ کرتی ہیں ہسبینڈس کی؟ جی السلام جی علیکم.
मेरे साथ तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने अक्सर वाइफ्स को देखा है जो हस्बैंड को ना उनके पास के हिसाब से कोई नाकामी हुई हो, तो वो बार बार ना उनके फ्यूचर में भी उनको, उनके प्रेजेंट में भी उनको ना उसको रिपीट करती रहती हैं। तो वो जब आप बार बार बातें रिपीट करते हो तो वो भी जो है ना वो झगड़े का बायस बनती है। जो गुजर गया वो गुजर गया, आप लोग मूव ऑन करो, आगे फोकस रखो कि हमें आगे कैसे चलना है। लेकिन कुछ बात ना उसको इतना इशू बनाती हैं, आते जाते उनको उनकी नाकामियां याद दिलाती हैं। बजाय इसके कि आप उनका साथ देखिए, आगे उनका अपना प्रेजेंट अच्छा रखें और अपना फ्यूचर अच्छा बनाए, तो उस पे हस्बैंड मैंने देखा है कि बहुत चिढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने, हाँ जी वाकई। और और शाबाश, कोई बताएगा? सिस्टर जकिया नहीं आई आज? अच्छा, दुरिया आप कुछ बोलेंगी? कभी आपने देखा हो अपने आसपास कुछ लोगों को? सॉरी, मैं ऐसे हाँ जी कुछ जी। कई बहुत है कि वो कई औरतों की आदत थी है, अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। इट्स लाइक जो भी झगड़ा हुआ ना, जैसे शादी के शुरू से सबसे पहला जो झगड़ा उन्होंने माशाल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अपनी अपनी वो क्या कहते हैं जैसे ना इम्प्रिंट कर लिया अपनी मेमोरी के अंदर। और फिर जब वो झगड़ा नंबर 2 हुआ और झगड़ा नंबर 3 हुआ, तो फिर वो रिवाइंड रिप्ले, झगड़ा नंबर 1, झगड़ा नंबर 2, झगड़ा नंबर 3। And ग्रजेस you know रखती what? हैं It's like the time and energy they spend. I've actually met one or two people like that. May Allah Ta'ala protect us. पूरी यानी कि उन्होंने पूरी जब भी झगड़ा होने ना पूरी वो बातें ना दोबारा से दोहरानी है, ऐसे पहले ऐसे किया था, तुमने ऐसे भी किया था। You know, they're spending the whole time on past that's negative and not looking at the future and not being positive at all and not being supportive of the husband either. Just, you know, like they can't see anything good in their husband, they can only see the bad. Or they have to tell everybody. They have to go around telling everybody as well. एक actually एक अमेरिकन था आदमी, तो वो कह रहा था like उसने ना यानी कि स्कूल छोड़ते ही उन्होंने उसने शादी कर ली थी, तो he's been very loyal to his wife. तो वो कह रहा था कि हमने अपनी बेटियों को कहा है कि क्योंकि वो नॉन मुसलमान नहीं ना, कि हमने कहा कि देखो ये ऐसे ना देखो कि अच्छा हम यानी कि दूसरे रिलेशनशिप्स कर रहे हैं तो हम नहीं कर सकती। ऐसे देखो कि अगर मैं इंतजार करूंगी, अपनी हिफाजत करूंगी, अपनी लुक आफ्टर करूंगी, तो मेरे पास क्या होगा, यानी कि वो कीमती चीज मुझे मिलेगी। जहाँ हमारा रिलेशनशिप होगा तो हम इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। कहता वो दूसरे जो फौजी थे, वो फौज में था, तो कहते वो उसके ऊपर तरस खा रहे थे, अच्छा तेरी तो शादी होगी तो यू नो नुकसान में रहा, हम ठीक है, हम इधर उधर भागे फिरते। कहता कि इधर उधर तो तुम भागे फिरते हो तो फिर वो तुम सही तरह से वो फिर जो इमोशंस होते हैं वो इट्स नॉट जस्ट लॉयल टू वन पर्सन। फिर जब तुम सेटल करते हो तो फिर तुम चाहते हो लड़की, और ये गौरी भी चाहते हैं, कहते जिसका रेपुटेशन अच्छा हो, तो कहते लेकिन खुद तुमने अपने रेपुटेशन खराब किया, दूसरों की भी खराब किया, तो फिर चाहते हो कि हमारे पास ऐसी आई जो जिसका रेपुटेशन अच्छा हो। तो फिर शुरू में अगर तुम इसके ऊपर मेहनत करोगे तो फिर तुम्हें फायदा होगा, तुम जोड़ी मिलकर आगे चलेगी, आगे बढ़ेगी, तो उसमें बेहतरी है। यानी कि ये नो मुसलमान था, अमीर मुसलमान नहीं था, सॉरी। तो ये कह रहा था, हम अपनी बेटियों को बता रहे थे ना कि यानी कि रिलेशनशिप्स ना करो, वेट टिल यू आर मैरिड, वेट टिल यू आर ओल्डर, मोर सेंसिबल मैच्योर। अच्छा, उसको इसके बारे देखो। में जज़ाकल्लाह खैर, मुझे समझ आ गई। एक बात मुझे याद आई, मैं फिर भूल जाऊंगी कि जैसे आपने कहा ना कि जिसकी शादी हो जाती है कहते चलो भाई तुम्हारा तो अब हो गया, अब तुम मजे नहीं कर सकते। तो पता है क्या होता है कि अगर आप अपने आप को सेफ रखते हैं ना, तो आप प्योर अपने स्पाउस के पास पहुंच जाते हैं और आपको दिल का सुकून होता है। कोई पुरानी चीजें लेकर आप नहीं जाते। लेकिन जब ये जो मैं बता रही हूँ ना आपको, साइट्स और ये जो मुलाकातें रिश्ते से पहले, यानी रिश्ता हो रहा है तो मुलाकात 1 2 3 4 5 और फिर उसके बाद इनकार, ये ऐसे होता है जैसे कोई, जैसे टिश्यू पेपर यूज कर लेता ना कोई, यूज टिश्यू पेपर पड़ा हो ना, कितना भी साफ लग रहा हो ना, आप उसको उठा के यूज नहीं करते। आप कहते हैं एयो बहुत गंदा है, नहीं मुझे साफ टिश्यू पेपर चाहिए, है ना। तो सुभान अल्लाह कि ये लोगों के इमोशंस को यूज करना है, क्योंकि लड़कियां बहुत जल्दी एकदम अपने आप को उस रोल में देखने शुरू कर देती हैं। कोई किसी से बात हो रही है तो वो इमोशनली अपने आप को इन्वेस्ट कर देती हैं।
اب جب وہ انویسٹ کرتی ہیں تو آگے سے وہ انکار ہو جاتا ہے کہ اور یہ بھی کہتی ہے کہ اوہ نہیں یہ، اب پھر نکلتی ہے، پھر اپنے آپ کو انویسٹ کرتی ہے کسی اور میں، پھر ادھر سے نکلتی ہے. تو یہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے یوزڈ ہو گئے آپ کے ایموشنس. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ایک ہی انتظار کرو، کیونکہ دس از سچ اے پیور اینڈ اسٹرانگ ایموشن کہ آپ اپنے اسپاؤس کے لیے اس کو بچا کے رکھو. لیکن اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اٹ از سو ہارڈ فار دا ینگ پیپل ٹو اسٹے پیور. اٹ از سو ہارڈ، کیونکہ ہر غلط کام کو بھی صحیح رنگ دے کر لوگوں کے سامنے لاتے ہیں. اب یہ صحیح بات ہے نا کہ ایک دفعہ دیکھ لینا چاہیے، لیکن اس کو غلط استعمال کرتے ہیں اور اس کو ریپیٹڈلی استعمال کرتے ہیں. اتنی اجازت نہیں ہے جتنی انہوں نے اس کو کھول دیا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ ان کو اسپاؤس ملتا ہی ہے ان کی پسند کا، اور وہ بڑی مشکل سے، اور جب پھر ملتا ہے تو پھر اس کے ساتھ مقابلے ہوتے ہیں، بالکل. کمپیٹ کرتے ہیں. جی کیونکہ وہ ماشاء اللہ جب ہماری چھوٹی بہن کی جب ہم نے رشتہ کیا تھا، ہم نے ایسے کیا تھا، یعنی کہ ایک تو گھر کے اندر ہی ملاقات ہوئی تھی، اس کی فیملی آئی تھی، تو وہ نا ہم نے ان کو یعنی کہ کمرے کے اندر، تو باہر وہ بھائی تھا، تو انہوں نے آپس وہ کرنا بھی نہیں چاہ رہی تھی بات، اس کا اتنا موڈ خراب تھا. لیکن پھر بعد میں جب یعنی کہ 2 دفعہ میرے خیال میں وہ آئے تھے گھر میں، تو پھر ہم نے جب کر دیا نا، تو وہ اس کو دکھایا نہیں. تو وہ جو لڑکا تھا نا، وہ نو مسلمان تھا خیر. تو وہ سوچتا کہ یہ کیا کر رہی، کیونکہ اس کے جو باقی ارد گرد دوست تھے نا، وہ سب یعنی کہ وہ بیسکلی وہ تھے، وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ گوئنگ آؤٹ، ریسٹورینٹس ایوری تھنگ. تو وہ اس کو وہ ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کہ اس کو چھپا کے ایسے رکھا ہوا ہے. پھر وہ ماشاء اللہ وہ پتنی کسی مولانا کے پاس گیا، تو انہوں نے سمجھایا کہ نہیں، اس میں برکت ہے، اس میں نا یہ ایسے ہونا چاہیے کہ وہ جو دوسری جو ہمارے سامنے ہے نا مثالیں، وہ غلط ہے. تو ماشاء اللہ ان غلط ہے، کی اور یہ ماشاء اللہ دیکھو such a good ماشاء اللہ married strong alhamdulillah, because yeah, so it does make a difference and you do get emotionally invested. And the thing is, اگر تو جیسے اگر ہمیں اپنے شوہر کی پوری عادتوں کا پتہ ہو پہلے ہی شادی سے، تو کوئی بھی نہ کرے. یہ آپ نے صحیح وہ ہمارے ساتھ وہ ہمیں صحیح نہیں چاہتے، وہ بھی نہ کرے. So it's like you have to learn the base. Like if you got 10 things on your list, if you got 5 of them, the most important, that's fine. Go for it and then work on it. شادی کے اندر جب جاتے نکاح کے اندر یہی کہتے ہیں نا، اللہ خطبے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو جو شخص انشاءاللہ نکاح کے اندر جائے گا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہے کہ میں نے اپنے ساری اپنی جو میری ذمہ داری میں نے پوری کرنی. اس نیت بدل گئی ہے نا. اب ہر کوئی جو جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں، میرا حق یہ میرا ہونا چاہیے، مجھے یہ ملنا چاہیے. کوئی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ میں اپنی ساس کی خدمت کروں، بلا 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 ایسے سارا غلط سوچ کے نہ تو جاتے. تو پھر obviously it's not gonna work. وہ کام کرے یا تمہارے پاس بیٹھا رہے تمہاری خدمت کرنے کے لیے. یہ جو بات ابھی آپ نے کہی ہے نا، سوری، یہ جو بات ابھی آپ نے کہی ہے نا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ ہمارے شوہروں کے اندر یہ چیزیں ہیں تو ہم کبھی شادی نہ کریں. یہ آپ یہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کو سالو کر لیں شادی سے پہلے ان باتوں کے ساتھ. ایسا نہیں ہو سکتا. Even if you make sure and then you come closer to each other and you are going to get married, you are going to find out more and you will have to deal with those things. آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا. This is how it goes. This has been happening since the beginning. So اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ویکنیسز رکھی ہیں ہر ایک کے اندر اور اسٹرینگس رکھی ہیں. تو آپ نے اس کو جیسے پزل کا ایک چیز دوسرے میں فٹ ہوتی ہے، ویسے آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ فٹ ہونا ہے. جی اگر ایک بھی کمزوری ہے تو دوسرا وہ اس کی بھر دے نا. تو اگر اس دوسری بھی کمزوری ہے تو بھر دے، لیکن جتلانا نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اکٹھے آگے چلنا ہے. یہ نہیں کہ میرے پاس زیادہ پوائنٹس ہیں کیونکہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. یعنی کہ ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ it's like ہم with humility be good, be do for the other person what you want done for yourself. Treat the other person how you want to be treated, and that's what you do, and you do it for the sake of Allah. And then if you're not expecting anything back from your husband, everything will be fine, because inshallah whatever he does do you'll be happy with. But if you've got such high expectations, you're never going to get them. So you have to just so I'm going to do what I can, the best I can, for the sake of Allah. That's it. And that's what he should do, and that's what you should do, like women. But we're not doing that. That's the thing, we've just fallen apart. It's like انشاءاللہ جیسے جیسے ریئلائز کریں گے تو وہ کام ہو جائیں گے. ریئلائزیشن بہت ضروری ہے، مینشن کرنا بہت ضروری ہے، ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. جی سیما، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سیما
سیما آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، اگر آپ بولنا چاہتے ہیں تو بولیے پلیز. چلے جی ہم ختم کرتے ہیں کلاس پھر، کیونکہ آج کافی ٹائم ہم نے لے لیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.